الحمد لله علي الذات أزل الصفات سمي سمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان وخيم الاسم وصيل علم كسيل الغفران جميل الثناء هزيل عطاء مجيب الدعاء يمين الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسوله فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى في موسم آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي زدني علما انتہائی قابل قدر بزرگوں، ہم عصر باہمیت غیور نوجوان ساتھیوں و جملہ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا برائی بزرگی پاکی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا تمام مخلوقات کا پوری کائنات کا خالق و مالک و مختار کل ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے، روزی روٹی ہے، عزت و ذلت ہے، نیکنامی اور بدنامی ہے، اور ہر قسم کا نفع اور ہر طرح کا نقصان اللہ رب العالمین کے دست اختیار میں ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، تابعین پر، سلف صالحین پر، اور امت کے ان تمام افراد پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والے ہیں، خصوصاً سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شافع روض محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، کہ جن کی بے پناہ قد و کاوش کے نتیجے میں ہم تک یہ دین، یہ اسلام پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جس بات کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، وہ یہ کہ جمعے کی حاضری ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ کا اسوہ ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں
اس نماز کو ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور مسلمانوں کی یہ چھوٹی عید ہے، بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ آج جمعے کے دن پوری دنیا کے لوگ اللہ کی عبادت کے لیے بطور خاص جمعہ کے وقت میں تذکیر و تانیث، تذکیر سننے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے کلام کو سماعت کرنے کے لیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی نیت سے جمع ہوتے ہیں، تاکہ اس کو سنا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ جن باتوں سے خوش ہوتا ہے، رضا الہی کے جو خوشگوار راستے ہیں، ان کو جاننے کا موقع ملے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نہ فرما۔ حاضرین گرامی، مسلمانوں کے درمیان یا انسانوں کے درمیان جو رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داری میں درار کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آج ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس مختصر سے وقت میں۔ مذہب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے، جس کی تعلیمات فطری تقاضوں کے عین موافق ہے، جس کے اندر نظم و نسق کے ساتھ زندگی گزارنے کے سنہرے اصول بتائے گئے ہیں کہ جس کے اوپر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو اس کے آپسی اختلافات ختم ہو جائیں گے اور ان کے رشتوں میں درار کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایسے اصول اسلام نے بتلائے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانیت کے باپ ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے، اس اعتبار سے ہر فرد بشر ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام بلیغ کے اندر فرمایا۔ آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 10 کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تو بھائیوں کے درمیان صلح کر لیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس آیت کریمہ کے اندر واضح ہو، اور اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صحیح مسلم کی روایت اٹھائیے، حدیث نمبر 2586 ہے، راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذ اشتکى من العدى تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ یہ ایک مومن کی مثال دی گئی ہے۔ مومن کون ہے، کیسا ہوتا ہے؟ مائک پہلے سے آپ لوگ درست رکھا کیجئے۔ مثل المؤمنین فی توادہم، عدت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، الفت کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے مومن کیسا ہوتا ہے؟ مثل المؤمنین، مومن کی مثال دی جا رہی ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، کہ وہ آپس میں کس قدر رحم دل ہوتے ہیں، وتعاطفہم، اور وہ عفو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ مثل الجسد، اس جسم کی طرح کہ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی درد ہو جائے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے،
مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس پر کوئی ظلم کرتا ہے، دوسرے مسلمان کو صبر نہیں ہوتا، دوسرے مسلمان کو اس کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، تب ہم صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہی چیز بتائی گئی، استکمل العادات تدالوا سائر الجسم بالسحر والحمى، کہ جس طریقے سے جسم کے اندر اگر بخار ہو جائے تو اس بخار کا اثر پورے جسم کے اندر ہوتا ہے، نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، کوئی میٹھی چیز بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ کس طرح سے اس کراہیت کو، اس درد کو محسوس کرتا ہے یہ جسم۔ اگر کسی کو بخار ہو جائے تو ایک مومن، ایک مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے کے درد کو، کسی کے درد کو محسوس کرنے والا، سمجھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ شورى کے اندر سورہ نمبر 26 آیت نمبر 215، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے متبعین ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں۔ امام کائنات کو اس بات کا حکم دیا جائے۔ آپ خود رحمت للعالمین ہیں، آپ نرم دل ہیں، نرم گو ہیں، آپ کی گفتگو نرم ہوتی ہے، آپ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل رکھتے تھے اپنے سینے کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے حکم دے رہا ہے۔ یہ دراصل پوری کائنات کے لوگوں کو ایک میسج دینا ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کرو، اپنے اخلاق کے اندر سدھار پیدا کرو، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ میسج ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق و معاملات، یہ رشتہ داری، یہ رشتے ناتے اور حقوق کی تقسیم یہ کوئی بہت ضروری چیز نہیں ہے، یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح نہیں ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العالمین سخت گرفت کرے گا، عذاب دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بہت عظیم بات ہے کہ حقوق کے سلسلے میں اس کی اہمیت، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بطور خاص اپنے حق کو بیان کرنے کے فوراً بعد اپنے بندوں کے حقوق میں جن کا سب سے پہلے مرتبہ ہے والدین کا ذکر فرماتا ہے، اس کے بعد تمام خیش و اقارب، قرابت داروں اور رشتہ داروں کا ذکر فرماتا ہے۔ اب پڑھیے قرآن مجید سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 کے اندر، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ جو ایک اللہ کی عبادت ہے جسے توحید کہتے ہیں، یہ ایک بڑا چیپٹر ہے۔ آج مسلمان توحید اور شرک کے معاملے میں مشکوک ہیں، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے؟ مزار پہ جانا شرک ہے؟ ارے نہیں، وہاں تو ہم جاتے ہیں تو صرف دعائیں کرتے ہیں، تھوڑا نماز سجدہ کرتے ہیں۔ چادر چڑھانا شرک ہے؟ یہ تو بس اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک ہرا پتا توڑ کر کے ایک قبر پہ لگایا تھا، تو اس کی دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی ہرے چادر لگایا کرتے ہیں۔ اچھا، توحید ایسی چیز ہے جس کو باریکی سے پڑھنے کی چیز ہے۔ کل من عبد من دون اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ جس چیز کی عبادت کی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس پر بھروسہ کیا جائے، جس سے منتیں مانگی جائیں، جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، وہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے، دعائیں کرنا ہے، مناجات کرنا ہے تو صرف اللہ سے، عبادت ہوگی، یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے۔ کیا ایک مسلمان اتنا ناتواں، اتنا کمزور، اتنا بے وقوف ہوتا ہے
کہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کسی ایسے چوکھٹ پر جاتا ہے جہاں پر صرف ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ نماز کا علم ہے، نہ روزہ کا علم ہے. آپ دیکھے ہوں گے قبر کے پاس 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک آدمی کا انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا کہ فجر میں کتنی نماز ہے؟ اس نے کہا کہ 6 رکعت ہوگی. 6 رکعت؟ ظہر میں کتنی نماز ہے؟ ہاں ویسے تو پورا یقین نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ 5 ہونی چاہیے. مسلمان ہے. آپ سوچیں ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے. لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ایک اللہ کی عبادت کرنا واجب ہے، فرض ہے، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو بنایا ہے کہ بندہ صرف میرے آگے جھکے، میری عبادت کرے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. میری عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. آگیا نا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد. حقوق العباد نارمل ہے، پوچھا نہیں جائے گا، بہت سخت معاملہ ہوگا. والدین کے ساتھ احسان سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ ذِي الْجَنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو، اپنے پہلوؤں کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، راستے کے مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو، جو اجنبی ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو. احسان کرنے کا حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے. ان لوگوں کے ساتھ بھی احسان کرو. والیتامى والمساکین، اور لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو، اچھے سے پیش کرو. اللہ کا یہی منشا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے حساب لینے والا ہے، ہم سے سوال و جواب کرنے والا ہے. یاد کریں جب ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، ہماری زبان توتلی تھی. امی 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 ابو کہا کرتے تھے. امی ابو، چچا خالہ خالو، ماما مامی، نانا نانی، دادا دادی، یہ سب بولا کرتے تھے، جن کے درمیان ہم اٹھتے بیٹھتے، جن کی انگلیاں پکڑ کر ہم چلتے تھے، جن کے گودوں میں ہم پلتے تھے. کیا ان کے ہمارے اوپر کوئی حق نہیں بنتا؟ کیا ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ ایک انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جس کے آغوش میں زندگی گزارتا ہے، یقیناً ان کے کچھ حقوق ہوئے ہیں ہمارے اوپر، ان کے حق ہیں. ان کے حقوق کو ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن مجید آپ اٹھائیے پڑھیے. اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 کے اندر، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، کہ اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں اور مسکینوں کا حق ادا کرو. یہ اللہ کا حکم ہے، ان لوگوں کا حق ادا کرو. اللہ کا یہی منشا ہے کہ جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسی بات کی تلقین کی گئی ہے. کئی جگہ پر آپ آیتیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے، کئی جگہ پر اس چیز کی طرف توجہ دلایا گیا ہے، مگر ہم اور آپ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی جائے، ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے، ان کے ساتھ تشدد نہیں کیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اصول جان لے، سمجھ لے، تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اسے سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں حق تلفی پر مجبور کرتی ہے. وہ ہے لا علمی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو نظر انداز کرنا، اسے نارمل لینا، حالانکہ معاملہ بہت سخت ہے.
اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پڑھیے قرآن مجید کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک میزان قائم کرے گا، وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان قائم کرے گا، فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی نفس کے اوپر، کسی انسان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِن كَانَ مِن مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا، کس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، ہم اسے پیش کریں گے، لے کر آئیں گے، آتینا بہا، اور وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم بندوں کا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اپنے بندوں کا حساب لیں گے، ذرہ برابر کا بھی جس نے نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو حق تلفی کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب میزان رکھے گا، انصاف کا میزان قیامت کے دن، آپ حدیث اٹھا کر پڑھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 2583 کے اندر، کہ جب اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا حساب لے گا، یہاں تک کہ حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من شاۃ القرناء، کہ اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا دنیا کے اندر، تو جب اس کا بدلہ دیا جائے گا تو بطور خاص انسان نے کسی کی ایک بالشت بھی زمین لی ہوگی، کیا وہ بچ کر بھاگ جائے گا؟ کیا وہ اللہ کی گرفت سے نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ رشتہ داری میں درار پیدا کرنے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، جس کی وجہ سے لوگ نہ اپنے چچا کی عزت کرتے، نہ اپنے خالو کی عزت کرتے، نہ اپنے پھوپھا کی عزت کرتے، نہ اپنے بہن کی عزت کرتے، نہ اپنے بھائی کی عزت کرتے۔ عزت تو ان کے حق ادا نہیں کرتے۔ بھائی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ رشتہ داری میں درار پیدا کرنے کی چیز، اس سے رشتہ داری میں درار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اس کا معاملہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے کام آئے، من نفس المومن من قربت من قرب الدنیا نفس اللہ قرب من قرب الآخرہ، اگر کوئی کسی کی تکلیف کو، دنیا کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آخرت کی جو بڑی تکلیف ہے اسے دور کر دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسَّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ، کسی مسلمان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، آسانی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسانی کا معاملہ کرے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ اللَّهُ مُؤْمِنًا، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ہے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ کتنی بڑی بات! ایسے عیوب جس کا ظاہر ہونا فتنے کا سبب بن سکتا ہے، اس کی عزت پامال ہو سکتی ہے، لہذا ایسے وہ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں جو کسی کے عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو بدنام نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان عون العبد عون اللہ، جو شخص ما کان عون الاخی، جو کوئی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، عون اللہ عبدی، اللہ رب العالمین ایسے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑیں۔ تو رشتہ داری میں درار پیدا ہونے کی دوسری وجہ، کسی کے ٹوہ میں پڑنا، کسی کے پیچھے لگنا، حسد کرنا، جلن کرنا، سخت کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
یہ رشتے اور ناتوں میں درار پیدا کرتی ہیں، رشتوں کو توڑنے والی چیز ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا جو سورہ حشر کے اندر ہے، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ گرچہ ان کا خود کا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا نقصان سہ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ نے مسلمان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال وہ انصار و مہاجرین ہیں جن کی بشارت، جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جو کچھ بھی کرے اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے تقسیم کر رہے تھے، مال فے تقسیم ہوا لیکن انصار کو نہ دیا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو دینا شروع کیا۔ یہ بات پہنچی اللہ کے نبی کے پاس کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے صحابہ ہیں جو دل کے اندر خلش رکھے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیوں نہیں دیا۔ آپ نے کہا کہ انہیں ہتھیرہ کے مقام پر بلاؤ۔ جب انہیں بلایا گیا، ان لوگوں کو بلایا گیا تو نبی نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو نا کہ الم اجدکم ضلالا فہداکم اللہ بی، بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دیا۔ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِهِ، تم محتاج تھے، کلاس تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کیا۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے تم گمراہی میں تھے، تم جہالت کے اندر تھے، اللہ نے میری وجہ سے یہ تمہیں عطا کیا۔ وہ انصار کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ ورسول امن، اللہ اس کے رسول کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا صرف ایسا ہی جواب دے رہے تھے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا اے انصاریوں، اے میرے صحابہ، کون سی چیز ہے جو تمہیں جواب دینے سے روکتی ہے؟ میرا جواب دو۔ ہاں تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ قد آتینا بہا، کہ آپ ہمارے درمیان آئے جبکہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ سنو، یہ جو انصار ہے نا، لو لم ہجرتا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں میں سے ایک شخص ہوتا، انصاریوں کا ایک فرد ہوتا۔ اور سنو، الانصار الدثار والناس، لوگ کیا ہے؟ انصار میرے اندر کے کپڑے ہیں اور لوگ باہر کے کپڑے ہیں، مطلب انصار میرے اتنے نزدیک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان انصاریوں نے جو قربانیاں دی، جب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ صحابہ جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا تھا اس اسلام کے لیے، اپنے اس گھر کو، مکان کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تھے، وہ انصاری صحابہ وہ اپنا سب کچھ تقسیم ان کے ساتھ کر رہے تھے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس 2 بیوی تھی وہ کہتا کہ میری ایک بیوی کو پسند کر لو، میں اسے طلاق دیتا ہوں اور تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ قربانیاں تھیں مسلمانوں کی۔ آج مسلمان کس چیز میں وقت گوارے پتہ ہے آپ کو؟ حسد، جلن، کپٹ، ایک دوسرے سے جلنا، بس زبانی کرنا اور عمل کو چھوڑنا، متروک کر دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت میں موجود، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ تم بدگمانی کرنے سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی جھوٹی بات ہوا کرتی ہے۔ زیادہ تر بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آج لوگ بدگمانی کرتے ہیں، آخر وہ شخص اس گلی میں کیوں گیا؟ آخر وہ رات کے 8 بجے ہی کیوں آتا ہے؟ آخر وہ اس طرف کیوں جاتا ہے؟
اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے ہیں، اس نے ایسے موبائل کیوں رکھا ہے، اس کی بستے میں کیا رکھا ہوگا، آخر وہ اس کی اسکوٹی پر بیٹھ کر کہاں جاتی ہوگی، کیا مطلب ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے آپ کو، کیا آپ کو ان کی مدد کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، کسی اور کے پیچھے میں کسی اور کے ٹو میں نہ لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن فان الظن، اس لیے کہ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی بات ہوتی ہے، ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے تجسس میں نہ پڑو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کا، مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی ایسا پسند نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ آج اپنے وقت کو غیبت میں، چغلی میں لگا رہے ہیں، وہ رشتے اور ناطے میں درار پیدا کر رہے ہیں۔ آج کوئی کسی کے تعلق سے اگر ایسی بات بولتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، تذکرۃ جاریہ فلانۃ، ایک ایسی لڑکی کا، بکثرت الصیام وکثرت الصلاۃ والصدقہ، وہ بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی، بہت زیادہ روزہ رکھتی تھی، بہت زیادہ نماز پڑھتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی تھی، ولیکن جیران بلسانی کرہا، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچایا کرتی تھی، جھوٹی موٹی باتیں بولتی تھی، الٹے سیدھے کلمات بولتی تھی، گالی گلوچ کیا کرتی، گندے کلمات کا استعمال کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یا فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، حالانکہ وہ کثرت عبادت کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صدقات و خیرات کا تذکرہ پورے علاقے میں ہے، لیکن اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ فذکرتہ امرأۃ، ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، فقلۃ الصلاۃ وقلۃ الصدقہ وصیام، اس کے کم نماز پڑھنے، کم صدقہ کرنے اور کم زکوٰۃ دینے کا تذکرہ ہوا، لیکن کہا ولیکن جیران، لیکن وہ اس کے جو پڑوسی ہیں اس سے انتہائی خوش ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، کسی کو غلط بات نہیں کہتی، کسی کی چغلی نہیں کرتی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کے لیے اس بات کا میسج ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کم من جاریۃ متعلق، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ بہت سارے ایسے پڑوسی ہوں گے، کم من جاریۃ متعلق جاریہ، جو اپنے پڑوسی کے سلسلے میں اللہ کے سامنے اس سے چمٹے ہوں گے، بات کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یقول یا ربی، یہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار یہ میرا پڑوسی ہے، قد اغلق الباب، یہ اپنے دروازے کو بند رکھتا تھا، کیا کرتا تھا، اپنے دروازے کو بند رکھتا تھا، اغلق الباب، اور کس لیے، وہ اپنے آپ کو نیکیوں سے بچائے رکھتا تھا۔ آج ہم اپنے دروازے کو جو بند رکھتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے، اس مرغے کی خوشبو کہیں سامنے والے کے پاس نہ چلی جائے، کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ آج بریانی بنی ہے، کہیں انہیں دینا نہ پڑ جائے، کہیں کچھ وہ مانگنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ مسلمانوں، اپنے آپسی تعلقات کو مضبوط کرنا ہے تو یہ سارے ذرائع ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسی تربیت دی، یہ بات بتلائی کہ لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، صحیح مسلم کی روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی، کہا من احق الناس بحسن صحابتی، یہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ احسان کا حقدار کون ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں،
سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کرنا ہے؟ تیری ماں. ثم ایو یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ کہا قال امک، تیری ماں. قال ثم ایو، اللہ کے نبی اس کے بعد کون؟ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال امک، تین دفعہ فرمایا. تیسری دفعہ تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. تیری ماں اس لائق ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ احسان کے لائق ہے. اس لیے کہ ماں کی قربانیوں کو آپ نے دیکھا ہے. آج بہت سارے ایسے لڑکے ہیں کہ جن کی ماں نے انہیں ایسی پرورش دی، ان کے ساتھ ایسی قربانی دی کہ لڑکا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، اچھا کمانے لگا، لیکن جب اس کے اندر دنیا کی ہوس آ گئی نا تو ماں کو سب سے پہلے اپنے گھر سے نکالتا ہے. باپ کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے کی کھانسی نے ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، یہ دروازے پر بیٹھنے لائق نہیں. ہمارے بڑے بڑے مہمان آتے ہیں، میں بڑا آدمی ہوں، بڑے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، اس بوڑھے کا کوئی کنارے کمرہ دے دو. اعوذ باللہ من ذالک. کیا اس سے رشتہ داری مضبوط ہو سکتی ہے یا رشتوں میں دراڑ پیدا ہوگا؟ آپ ہمیں بتائیں. سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے. ایک بچے کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، ایک بیٹی کے لیے سب سے مضبوط رشتہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے. اور ایسے ماں باپ کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں تو یقیناً ہماری ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، گفتگو نرمی سختی کے ساتھ کرتا ہے گفتگو، ایسے شخص کے اوپر فرشتے بھی لعنت کرتے. اٹھائیے حدیث ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا من لعن والدہ، جو اپنے والدین کو لعن و طعن کرتا ہے، لعن اللہ عبد کی، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین لعنت کرتا ہے جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے. لہذا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. یہاں تک کہ اگر آپ سورہ لقمان اٹھائیں گے تو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا وَإِن جَاهَدَكَ أَن لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ، اگر وہ آپ کو شرک کرنے پر آمادہ کرے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ صرف یہاں پر نافرمانی کر سکتے ہیں. کہاں نافرمانی کرنا ہے؟ کہ اگر ماں باپ کہے کہ تم شرک کرو، تمہارے بچے ٹھیک ہو جائیں گے، مزار پہ جاؤ، یہ دھاگا، یہ تعویذ، یہ گنڈا کر لو، ہر جمعرات کو چادر چڑھاؤ، تو آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اے میری امی جان، اللہ نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے، منع کیا. وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَن لَّا تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا اس آیت کو آپ مٹا دیں گے کہ وہ اگر تمہارے ماں باپ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معاملہ کرو. جی کون ایسا دنیا کے اندر ایسا بدبخت ہوگا جو والدین کے ساتھ ظلم تشدد کرتا ہوگا؟ آج کچھ ایسے بدبخت پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے باپ کو بھی ترک کیے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، نام جائز نہیں، یہاں نہیں کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ ہیں وہ بیچارے رو رو کر بیان کر رہے ہیں، وہ بوڑھا باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کتنی تکلیف سے پالا تھا، چھوٹی سی کوٹری تھی، وہ مکان تھا، جھوپڑی تھا، پانی ٹپ ٹپ چو رہا تھا برسات کے دنوں میں، لیکن بچے کو اس جگہ نہیں رکھتے تھے جہاں پر پانی گرتا تھا، وہاں پر میں رہتا، اپنے بچے کو چھپا چھپا کر اچھے سے اس کی پرورش کرتا تھا. لیکن جب آج بچہ جاب کرنے لگا، اچھی نوکری مل گئی، 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے اس کے تنخواہ ہیں، باپ کو 1 روپیہ بھی دینا گوارا نہیں، اسے پسند ہے. سوچئے کیا ایسا شخص اللہ کے نظر میں محبوب ہو سکتا ہے کبھی؟ ماں باپ کا نافرمان اسے یہیں پر توبہ کرنا ہوگا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور مسلمانوں حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا کہ اگر تمہارے ساتھ جس کا معاملہ ہے اگر اس نے تمہیں معاف کیا تب یہاں معافی ہوگی. اگر کسی کا آپ نے دل دکھایا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا سامان ہڑپ لیا ہے،
کسی کے ساتھ ظلم و تشدد کیا ہے تو آج ہی دنیا کے اندر موقع ہے، جب تک آنکھ کھلی ہوئی ہے اس سے توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ دنیا ایک غنیمت، ایک موقع ہے، ورنہ مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کریم اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک کیا کرو۔ رشتہ داری میں سب سے مضبوط رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، اس کے بعد بھائی بہن، اس کے بعد جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو۔ اگر رشتہ داری میں آج ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات دوسرے علاقے، دوسرے محلے کے لوگوں کو دیا کرتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند ہیں، ایسے اشخاص ہیں جو بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو شرم سے نہیں بول رہے ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے صدقہ چاہیے، آپ کو پتہ کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو مدد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جتنا پیسہ دیتا ہے انہیں کم محسوس ہوتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کے اوپر غور و خوض کرے اور اپنے رشتے اور ناطے کو مضبوط کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ ایسے شخص کے اوپر رحم کرے جو بے و شراء بھی کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ، اور جب ناپ تول کے دیتے ہیں تو اپنے بھائیوں کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتے اور ناتوں کو مضبوط کر دے، وہ تمام باتیں جس سے رشتے اور ناطے میں دراڑ پیدا ہوتی ہے اس سے بچنے کی توفیق فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ یا اللہ ہمیں صوم و صلات کا پابند کر دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔